الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، آل عمران کی آیت نمبر 50 پر 7 50 پر 8 پڑھی گئی۔ اس کی بعد کی آیتوں کا بھی خلاصہ ہم سنیں گے۔ جیسے شروع سے بتایا گیا، آل عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان کہلاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران ہیں۔ گویا کہ عمران کا خاندان، اس کے اندر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور عمران کی بیٹی جو مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان تمام کا تذکرہ آیا تھا۔ اصل میں ان شروع آل عمران کی آیتوں کا شان نزول عیسائیوں سے متعلق ہے۔ نجران کے عیسائی مدینہ منورہ آئے تھے، اس کے اندر ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے، حکومتی اعتبار سے، سرداری اعتبار سے بڑے لوگ بھی تھے، عام عیسائی عوام بھی آئے تھے۔ کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ عیسائی مذہب اصل ہے، یہ اصل ہے، فلاں ہے۔ اللہ کے نبی جب ایمان کی دعوت دیے تو ہم تو ایمان پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر خاص عیسائیوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے، وہیں آگے جا کر یا اہل الکتاب کے ذریعے نصارہ کے ساتھ ساتھ یہود سے بھی مخاطب ہوتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر توحید کو واضح کیا گیا۔ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہی پالنہار ہے، وہی حاجت رواں ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی، یہ صرف ہمارا کلمہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے رسول آئے، سب یہی کلمہ لے کر آئے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی حاجت رواں ہے، وہی مشکل کشا ہے، اسی سے مرادیں مانگنا ہے۔ یہی تعلیم تورات کے اندر بھی تھی، یہی تعلیم زبور کے اندر بھی تھی، یہی تعلیم انجیل کے اندر بھی تھی، لیکن نبی رہنے تک ان کتابوں کی حفاظت رہی۔ نبی اس بات پر لوگوں کو لگاتے رہے۔ جب نبی چلے گئے، بعد کی قوم کے اندر تبدیلیاں آنے لگی، نئے خرافات آنے لگی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی اللہ کی طرف تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی، داؤد علیہ السلام کی دعوت بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت یا لا الہ الا اللہ کی طرف تھی۔ جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، میں ایک آدمی نوجوان کو دیکھا کہ میدان میں کہتا ہوا جا رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے ایک آدمی گالی دیتا ہوا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ کون تھے؟ خود آپ علیہ السلام کے رشتہ دار۔ کبھی ابو لہب کا نمبر آتا جو سگا چچا تھا، کبھی دوسرے لوگوں کا نمبر آتا تھا۔ جس طرح اللہ کے نبی کو اس توحید کی دعوت پر حالات آئے، پریشانیاں آئی،
اسی طرح ہر نبی کے ساتھ ہوا. ہر نبی کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، قسم قسم کی اذیتیں کے ذریعے ان کو دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. نبی تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، حالات کو جھیلتے رہے لیکن اپنے کام پر لگے رہے. اللہ نے جن کے حق میں ہدایت دیا وہ ہدایت پر آ جاتے، جن کے حق میں ہدایت نہیں ہوتا وہ کفر ہی پر رہتے تھے. اس سے پہلے مجلس کے اندر بتایا گیا جو کفر کریں گے فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کفر کرنے والوں کو دنیا میں بھی سخت عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. دنیا میں سخت عذاب کیا ہے کہ وہ ذلیل ہوں گے، قتل کر دیے جائیں گے یا جزیہ دے کر رہنا پڑے گا، جیسے کہ بدر کے اندر ہوا، ابو جہل قتل کر دیا گیا، بڑے بڑے سردار کو قتل کر دیے گئے. یہ تو دنیا کا عذاب ہوگا، ذلیل ہونا وغیرہ. اصل عذاب تو آخرت کا ہے. آخرت کے اندر بھی ان کو زبردست عذاب ہوگا، جہنم میں جلنا پڑے گا، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آگے فرمایا جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہو. جیسے ایمان اصل ہے، قلب کو بنانا، دل کو سنوارنا، اللہ سے ہونے کا یقین، توکل، بھروسہ پیدا کرنا، یہ بنیادی چیز ہے، اصل چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا جو کلمہ پڑھ لے گا، یقین کو بنا لے گا، ضرور جنت میں داخل ہوگا. لیکن جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ہر چابی کے اندر دانتیں ہوتی ہیں. چابی ایک دم صاف نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ کٹنگ ہوتا ہے، دانتیں ہوتی ہیں. دانتوں کے بغیر چابی کھولا نہیں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ دانتیں اعمال صالحہ ہے. جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آیا، عمل صالح کا بھی تذکرہ آیا. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. ان کے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی. نیک اعمال کریں گے، اس کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی. اللہ تعالیٰ وہاں تو دیں گے ہی، دنیا میں بھی چین سکون دیں گے، ان کی پریشانی کو دور کر دیں گے، اطمینان قلب عطا ہوگا. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو، اللہ کو چاہنے والوں کو، اللہ کے لیے اعمال کرنے والوں کو عطا کرتا ہے. یہ باتیں کس کے اندر ہیں؟ قرآن کے اندر واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے تاکہ اس واضح نصیحت کے ذریعے لوگوں کی ہدایت آ جائے، لوگ ہدایت پر آ جائیں، یقین پر آ جائیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے تھے، نجران کے لوگ، وہ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے بحث و مباحثہ کرنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے. کیوں خدا کا بیٹا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے، اس لیے خدا کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ، ان کا یہ عقیدہ ہے. اور اسی طرح تین خدا میں یہ خدا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا، اللہ یہ خدا، روح القدس جبرائیل یہ خدا، یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے. ثالث ثلاثہ، تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے. اس طرح کے عقیدے کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے اگر تم ان کو خدا کہتے ہو، یہاں آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو گئے، ان کو تم کیا کہو گے؟ حالانکہ کوئی آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک نہیں کہتا ہے. آدم علیہ السلام کو تو جس طرح ہم نبی مانتے ہیں، تورات کے اندر بھی نبی ان کا نبی سے یاد کیا گیا ہے. انجیل جسے بائبل کہتے ہیں، اس کے اندر بھی آدم علیہ السلام کو نبی سے یاد کیا گیا ہے. اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. بغیر باپ کے ہو جانا اگر خدائیت کے لیے دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کے اندر تو اور بھی زیادہ صفت ہو گئی، وہ ماں کے بغیر بھی پیدا ہو گئے. مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. آدم علیہ السلام کا پتلا کو تیار کیا، اللہ نے کہا ہو گیا.
کن فیکن، زندہ ہو، اللہ نے روح پھونکی، آدم علیہ السلام کے اندر روح آ گئی، جان آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو مریم پر پھونک مارے، مریم پر پھونک مارے تو مریم حاملہ ہو گئی، کیونکہ مریم بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی تھی۔ بس اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کا پھونک مارنا حمل ٹھہرنے کا سبب بن گیا ہے۔ اور بہت اللہ والے فرماتے ہیں بہت سی چیزوں میں دیکھیں آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں مماثلت، ملن پایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پھونک سے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا، جبرائیل علیہ السلام کے پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وجود میں آنے کا سبب بنا دیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام آسمان سے زمین میں اتارے گئے، اسی طرح جب جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام پر پھونک مارا یعنی مریم پر، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ دیا اس کے اندر بھی یہ چیزیں تھی، جس طرح پرندے کو پھونک مارتے وہ اوپر کی طرف اڑتا تھا، یعنی جان آ کر اڑنے لگتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، اور روح کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے پھونک سے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے۔ قیامت کے قریب جیسے آدم علیہ السلام آسمان سے زمین میں اتارے گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پھر آسمان سے زمین میں اتارے جائیں گے۔ اس کا کچھ خلاصہ گزشتہ مجلس میں بھی آیا تھا۔ تو حق بات یہ ہے کہ اس کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا شک نہیں ہونا چاہیے؟ کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن عیسائی لوگ اس پیدائش کو خدائیت کا مقام دے کر خدا کا بیٹا کہہ دیے۔ یہ تو عیسائیوں کا مسئلہ ہے۔ ادھر یہود نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ غلط نسبت کرنے لگے، مریم کی طرف تہمت لگانے لگے، یہ تہمت لگا کر ان کی توہین کیے۔ عیسائی لوگ ان کا احترام میں زیادتی کر کر خدا کا مقام دے دیے یا خدا کا بیٹا کہہ دیے۔ قرآن سب کو رد کرتا ہے، نہ یہ خدا کے بیٹے ہیں نہ ہی یہ برے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو خدا یا ان کا بیٹا نہیں کہتے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ مختلف انداز سے ان نجران کے عیسائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ جب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جو آدمی سویا ہوا ہے اسے اٹھا سکتے ہیں، جو جاگتا ہوا سو رہا ہے اسے اٹھا نہیں سکتے۔ یہ لوگ جانتے تھے، جیسے جگہ جگہ آیا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے اس طرح اللہ کے نبی کو یہ پہچانتے تھے۔ پہچاننے کے باوجود انکار کرنے والے تھے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری کہ آؤ مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا معنی کیا ہے؟ میدان میں آ جانا ہے اور دونوں آپس میں بد دعا کرنا ہے۔ اگر میرا دین حق پر ہے، میں سچ پر ہوں تو میں نجات پاؤں گا، اگر تمہارا دین غلط ہے اللہ کا عذاب تم پر آ جائیں، یعنی اللہ کی رحمت ہٹ جائیں، اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ مباہلہ کی آیتیں اتر گئی۔ اگر دلیلوں سے بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، واضح دلائل ہیں، پھر ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصارہ کو بلایا، آؤ ہم مباہلہ کریں گے، میدان میں اتریں گے، تم مجھ پر بد دعا کرو، میں تم پر بد دعا کرتا ہوں، جو حق ہوگا وہ نجات پائے گا، جو باطل ہوگا اللہ کی عذاب آ کر وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ آخر درجے میں ہوتا ہے جب کوئی دلیل کسی کو سمجھ میں نہ آئے، بات حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو،
اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے تو مباہلہ کے لیے بلایا جائے گا کہ بد دعا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں مہلت دے۔ وہ لوگ ڈر گئے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، اگر بد دعا کر دیں گے تو ہم تو اس بد دعا میں ہلاک ہو جائیں گے، نصارہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح مہلت مان کر، یہ مدینے کا واقعہ ہے، مدینے میں پہلے سے یہود تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان لوگوں سے جا کر مشورہ کیا، کیا کہتے ہو تم کہ ہمارے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم مباہلہ کریں گے، آپس میں بد دعا کریں گے۔ ان یہود نے کہا نہیں، ہم جانتے ہیں یہ آخری نبی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہود کہہ رہا ہے، جو اللہ کے نبی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ آخری نبی ہیں، اگر مباہلہ ہوگا تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے جزیہ پر راضی ہو جاؤ، ٹیکس پر راضی ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے، مختلف علاقوں میں خط لکھے تھے، ان لوگوں کے پاس بھی خطوط پہنچے تھے کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ یا جزیہ دے جاؤ یا لڑنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، قتال کے لیے آ جاؤ۔ آخر ان لوگوں نے کہا ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، جزیہ دینے کی، چنانچہ وہ لوگ بات چیت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ پر راضی ہوئے۔ جب یہ آیت اتری مباہلہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ساتھ میں فاطمہ کو بلا لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا، دو چھوٹے چھوٹے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیوں کو پکڑ کر اللہ کے نبی میدان میں آ گئے، آ کر کہا میں اپنے خاندان کے ساتھ آ گیا ہوں۔ مباہلہ کے لیے خاندان ضرورت نہیں ہے، آدمی جب خاندان کے ساتھ آتا ہے اور مضبوطی آ جاتی ہے کہ میرے خاندان کے ساتھ آ گیا ہوں، تم لوگ بھی میدان میں آ جاؤ۔ وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، آخر جزیہ پر تیار ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بلاؤ تم اپنے اولاد کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تو کوئی نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑکیاں ہی تھے، تینوں لڑکے قاسم، عبداللہ، ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تینوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو لے کر آئے، نواسے پوتوں کو بھی، کبھی رشتہ دار کو بھی بیٹوں کا قائم مقام کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ چچا کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ابو طالب کے بیٹے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، یہ بچپن میں ایمان لانے والوں میں سے ہی، گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹوں جیسے شمار ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا قرآنی آیتیں اترنے کے بعد تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنی عورتوں کو بلا لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صرف فاطمہ کو لے کر آ گئے اور کہا کہ آؤ مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے وہ ڈر گئے اور جزیہ پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد ہر سال وہ لوگ جزیہ ٹیکس کے طور پر رقم بھیجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صاف صاف آیتیں ہیں، صاف صاف باتیں ہیں، اس سے واضح ہو گیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو لوگ گھڑ لیے ہیں، جیسے کہ یہود نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ وقالت النصارى، نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، کہہ دے، قل کا معنی آپ کہہ دیجئے، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ باپ بھی نہیں اللہ کے لیے، بیٹا بھی نہیں۔ یہ لوگ اللہ کی طرف نسبت کر کے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کی دعوت تمام نبیوں کی دعوت تھی۔ اس دعوت کے اندر جب تک نبی رہتے محفوظ رہتا تھا، پھر شیطان سب سے پہلے اسی توحید پر حملہ کرتا تھا۔ یقین میں کمزور آ جائے گا تو آدمی بہک جاتا ہے،
یقین کے اندر معمولی شک شبہ آ جائے، جگہ جگہ آتا ہے ممترین کہتے ہیں تم شک میں نہ پڑو، یقین کے اندر شک آ جائے ایمان چلا جاتا ہے۔ یقین شک کے خلاف ہے، یعنی مضبوط یقین ہو تو اسی کو یقین کہتے ہیں، اگر شک آ جائے تو یقین باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی اللہ کے نبی کے دین پر آنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خود کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا ہے گنہگاروں کا اور فاسد لوگوں کا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، حالانکہ مباہلہ کے بعد ان کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہود سے بھی مخاطب ہوتا ہے، نصارہ سے بھی مخاطب ہو کر بلا رہا ہے، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جس میں تمہارا ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تورات کے اندر بھی یہی تھا، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، زبور کے اندر تھا داؤد اللہ کے نبی ہیں، انجیل کے اندر تھا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن تم لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، اس بات کو بدل دیا۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، شرک نہیں ٹھہرائیں اور دوسروں کو خدا کا مقام نہ دے۔ کیا ہوتا تھا تورات، زبور، انجیل کے اندر؟ نبی جانے کے بعد اصل میں ان کتابوں کو محفوظ کرنا اللہ نے ذمے میں نہیں لیا تھا، حفاظت کے ساتھ رہنا نہیں تھا۔ نبی کے بعد دوسرے نبی آنے تھے تو ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو گئی۔ کیسے تبدیلی ہوئی؟ ان کے جو بڑے ہوتے تھے، پادری، مذہبی پیشوا ہوتے تھے، وہ حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ان آیتوں کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے۔ کہتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے یہ حکم تھا، اب سارے لوگ ہم بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، اب یہ حکم ہوگا، یہ حکم ہوگا، تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر، اللہ کے احکام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اصل حکم قرآن کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن ہی کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہیں، اسے ہم حدیث سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی اپنے طرف سے نہیں کہتے تھے، جو بھی کہتے تھے وہی سے کہتے تھے۔ اور حدیث کی شرح، حدیث کو سمجھانے کے لیے ائمہ اکرام نے بہت بڑی محنت کی، جسے ہم ائمہ اربعہ سے یاد کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بہت پھیل گئے۔ ان آیت کے اندر ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو رب ٹھہراتے تھے۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ اس طرح ہمارے اوپر بھی بعض لوگ الزام لگاتے ہیں، اہل کتاب، اہل حدیث ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہ جو ہم تقلید کرتے ہیں ائمہ اربعہ کی، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم ان اماموں کی اقتداء نہیں کرتے، اصل میں یہ امام قرآن حدیث کو سمجھا کر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، وہ ہم قرآن حدیث ہی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ قرآن حدیث سے الگ کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی امام قرآن و حدیث کے خلاف کہے گا تو کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن حدیث کے ذخیرے سے مسائل کا استنباط کر کے، مسائل کو نکال کے امت کی آسانی کے لیے بہت سے امام تھے جو اس طرح کی محنتیں کیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کھل کر بات سامنے آ جائے۔ اللہ نے 4 امام کو مقبولیت عطا کی، اور بھی امام تھے لیکن اللہ ان 4 اماموں کی حفاظت کی، ان کی کتابوں کی حفاظت کی، اور ان کے جو شاگردیں تھے ایسے تھے جو ان کی کتابوں کی حفاظت کرنے والے بنے۔ چنانچہ پورے دنیا کے اندر دیکھیں گے 4 سلسلہ آپ کو ملے گا جسے ہم حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہم ان اماموں کو، یا کوئی شیخ کسی سے بیعت لیا ہے، کسی بڑے کے پیچھے جاتا ہے تو اس کی اتباع نہیں کرتا ہے، وہ اس کو راہ دکھانے والا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی طرف آسانی کے ساتھ بتلانے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کے خلاف کہے، حدیث کے خلاف کہیں، قرآن ایک حکم دیتا ہے اس کے خلاف کہیں، ہم اس کی اقتداء نہیں کریں گے، ہم اس کی ابتداء نہیں کریں گے۔ جس طرح کے یہود و نصارہ اپنے پیشوا، اپنے بڑوں کی باتوں پر آ کر اپنی کتاب کے اندر تحریف کر دی،
اسی لیے ہم تورات، زبور، انجیل جسے بائبل کہتے ہیں ان کو نہیں مانتے جو موجودہ ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آسمانی کتابوں کو مانے، تمام نبیوں پر ایمان لائے. کس طرح ایمان لائیں گے؟ اللہ نے ان نبیوں پر جو کتابیں اتاری وہ حق اور سچ ہے، وہ نبی و رسول حق اور سچ ہیں، لیکن نبی کے بعد ان کے اندر تحریفیں ہو گئی، ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئی. یہ ساری باتوں کو لے کر ان آیتوں کے اندر یہ باتیں آئی ہوئی ہیں. خلاصہ اگر دیکھا جائے، یقین پر جمنے کے لیے یہود کو بھی بلایا جاتا ہے. جو یہ توحید ہے، توحید کے اندر بگاڑ آنے کی وجہ سے یہود اپنے راہ سے ہٹ گئے. توحید جو اصل دین ہے، اصل منبع ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اسی کے اندر ان لوگوں نے نبی کو خدا کا بیٹا کہہ کر اور خدا کی طرف نسبت کر کے اور دوسری چیزوں کو شرک وغیرہ کو لا کر اپنے بڑوں کی بات پر اتنی بات کو ترجیح دینا کہ وہ اب آسمانی کتاب اللہ کی کتاب پر بھی تبدیل ہو جائیں، قبول کرنے کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قرآن میں اس لیے نقل کرتا ہے کہیں تم اس طرح نہ ہو جاؤ. توحید پر جمے رہو، نبی کے ارشادات پر جمے رہو، کبھی بھی شریعت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شریعت پر، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو خلاصہ بتایا گیا اس کو سامنے رکھ کر آیت دیکھیں، انشاءاللہ ترجمے کے اندر واضح طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ اجورہم ان کا بدلہ پورا ان کو دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ذالک نتلوہ علیک، یہ باتیں ہم تلاوت کرتے ہیں یعنی پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر، من الآیاتی آیات میں سے، والذکر الحکیم حکمت والی باتوں میں سے، ذکر میں سے. ان مثل عیسیٰ، بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ اللہ کے پاس، کمثل آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا. ثم قال لہ، پھر اللہ نے ان سے کہا کن ہو، فیکون وہ ہو گئے. الحق من ربک، حق بات تیرے رب کے جانب ہے. فلا تکن من الممترین، نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے. فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. فمن حاجک فیہ، جو بھی آپ سے جھگڑا کرے، حاجہ کا معنی بحث کرنا، جھگڑنا. من بعد، بعد اس کے، جب من بعد ما جاءک من العلم، علم حقیقی بات آپ کے ساتھ آ گئی. فقل، کہہ دو، یعنی مباہلہ ہے. تعالو آؤ، ندعو بلاؤ، ابناءنا اپنے بیٹوں کو ہم بلائیں گے، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا ہماری عورتوں کو، وَنِسَاءَنَا تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا اپنی جان کے ساتھ، وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی جان کے ساتھ آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم مباہلہ کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ اور بنائیں گے اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین جھوٹوں پر. ان ھذا بلا شبہ یہ، لہو القصص الحق حق سچ واقعات ہیں. وما من الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے. فإن تولوا اگر تم مڑو گے پھرو گے، فإن اللہ علیم بالمفسدین اللہ تعالی گنہگاروں کو، مفسدوں کو جاننے والا ہے. قل کہہ دو، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ
ایسے بات پر، ایسے کلمہ پر، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کے علاوہ، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے یعنی مڑ گئے، فَقُولُوا، کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، کہ تم گواہ رہو، فَإِنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے برکات سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من المہتدین، اللہم اجعلنا من عبادك الصالحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم آتنا تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔